الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جبرائیل سے پوچھا، اے جبرائیل، کبھی تجھے آسمان سے مشقت کے ساتھ بڑی جلدی اور فوراً بھی زمین پر اترنا پڑا ہے؟ جبرائیل نے جواب دیا، ہاں یا رسول اللہ، 4 مرتبہ ایسا ہوا کہ مجھے فی الفور بڑی سرعت کے ساتھ زمین پر اترنا پڑا۔ حضور نے فرمایا، وہ 4 مرتبہ کس کس موقع پر؟ جبرائیل نے عرض کیا، ایک تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو میں اس وقت عرش الہی کے نیچے تھا، مجھے حکم الہی ہوا کہ جبرائیل خلیل کے آگ میں پہنچنے سے پہلے فوراً میرے خلیل کے پاس پہنچو۔ چنانچہ میں بڑی سرعت کے ساتھ فوراً ہی حضرت خلیل کے پاس پہنچا۔ دوسری مرتبہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن اطہر پر چھری رکھ دی گئی تو مجھے حکم ہوا کہ چھری چلنے سے پہلے ہی زمین پر پہنچوں اور چھری کو الٹا دوں۔ چنانچہ میں چھری کے چلنے سے پہلے ہی زمین پر پہنچ گیا اور چھری کو چلنے نہ دیا۔ تیسری مرتبہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں گرایا تو مجھے حکم ہوا کہ میں یوسف علیہ السلام کے کنویں کی تہ تک پہنچنے سے پہلے زمین پر پہنچوں اور کنویں سے ایک پتھر نکال کر حضرت یوسف کو اس پتھر پر بآرام بٹھا دوں۔ چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا۔ اور چوتھی مرتبہ یا رسول اللہ، جبکہ کافروں نے حضور کا دندان مبارک شہید کیا، حضور کا دانت مبارک شہید کیا، تو مجھے حکم الہی ہوا کہ میں فوراً زمین پر پہنچوں اور حضور کے دندان کہتے ہیں دانت، حضور کے دندان مبارک کا خون مبارک زمین پر گرنے نہ دوں اور زمین پر گرنے سے پہلے ہی میں وہ خون مبارک اپنے ہاتھوں پر لے لوں۔ یا رسول اللہ، خدا نے مجھے فرمایا تھا، جبرائیل، اگر میرے محبوب کا یہ خون زمین پر گر گیا تو قیامت تک زمین میں سے نہ کوئی سبزی اگے گی اور نہ کوئی درخت۔ چنانچہ میں بڑی سرعت کے ساتھ زمین پر پہنچا اور حضور کے خون مبارک کو اپنے ہاتھ پر لے لیا۔ یہ 4 مرتبہ حضرت جبرائیل بڑی مشقت کے ساتھ عرش الہی سے زمین پر آئے۔ اب یہاں اس سے سبق کیا ملا؟ سبق، انبیاء کرام علیہم السلام کی بہت بڑی بلند شان ہے، جو اللہ کے نبی ہیں ان کی بہت بڑی بلند شان ہے کہ جبرائیل امین بھی ان کا خادم ہے۔ جبرائیل جو فرشتوں کا سردار ہے وہ بھی انبیاء کرام کا خادم ہے، یعنی غلام ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ کروڑوں میل کا طویل سفر اللہ والے پل بھر میں طے کر لیتے ہیں، پل بھر میں۔ حکایت، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک رات خواب دیکھا کہ کوئی شخص غیب سے آواز دیتا ہے اور کہتا ہے، اے ابراہیم، تمہیں خدا کا حکم ہے کہ اپنے بیٹے کو خدا کی راہ میں ذبح کر دو۔ چونکہ نبیوں کا خواب سچا اور از قبیل وحی ہوتا ہے، نبی جو خواب دیکھتا ہے نا وہ سچا ہوتا ہے اور وہ وحی بھی ہوتا ہے، اس لیے آپ اپنے محبوب بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کو تیار ہو گئے۔ چونکہ حضرت اسماعیل ابھی کم عمر تھے، اس لیے آپ نے ان سے صرف اتنا کہا کہ بیٹا، رسی اور ایک چھری لے کر میرے ساتھ چلو۔ چنانچہ اپنے بیٹے کو لے کر آپ ایک جنگل میں پہنچے
حضرت اسماعیل نے پوچھا ابا جان آپ یہ چھری اور رسی لے کر کیوں چلتے ہیں؟ فرمایا آگے چل کر ایک قربانی ذبح کریں گے۔ پھر آگے چل کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صاف صاف بیان فرما دیا اور کہا بیٹا میں تو اللہ کی راہ میں تجھے ہی ذبح کرنے یہاں آیا ہوں، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں، بیٹا یہ اللہ کی مرضی ہے، بتا تیری مرضی کیا ہے؟ حضرت اسماعیل نے جواب دیا ابا جان جب اللہ کی یہی مرضی ہے تو پھر میری مرضی کا کیا سوال؟ جب اللہ کی یہی مرضی ہے کہ میں قربان کیا جاؤں تو پھر میری مرضی کا کیا سوال؟ آپ کو جس بات کا حکم ہوا ہے آپ وہ کیجئے، انشاءاللہ میں صبر کر کے دکھاؤں گا۔ بیٹے کا یہ جرأت آمیز جواب سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے خوش ہوئے اور اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں ذبح کرنے پر تیار ہو گئے۔ اور جب باپ نے اپنے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹایا اور گردن پر چھری رکھی اور اسے چلایا تو چھری نے گردن اسماعیل کو بالکل نہ کاٹا۔ آپ نے اور زور سے چھری چلائی تو آواز آئی بس اے ابراہیم تم حکم الہی کی تعمیل کر چکے اور اس سخت امتحان میں پورے اترے۔ آپ نے مڑ کر دیکھا تو ایک دمبا پاس ہی کھڑا تھا اور آپ سے کہہ رہا تھا حضرت اسماعیل کی جگہ مجھے ذبح کیجیے اور انہیں ہٹا دیجیے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس دمبا کو ذبح فرما دیا اور حضرت اسماعیل اٹھ بیٹھے اور اس امتحان میں دونوں باپ بیٹے علیہم السلام کامیاب ہو گئے۔ دونوں باپ بیٹے اس امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ اب سبق اس سے کیا ملا؟ سبق یہ ملا کہ اللہ والے کی راہ میں سب کچھ قربان کرنے پر تیار ہو جاتے ہیں۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا اللہ کی راہ میں سب کچھ قربان کرنے پر تیار ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ اولاد بھی اللہ کی راہ میں قربان کرنے پر تیار ہو جاتے ہیں۔ پھر آج جو لوگ اللہ کی راہ میں ایک بکرا بھی دینے میں 1000 حیل و حجت کرتے ہیں ان کا خدا سے کیا تعلق ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں انبیاء کرام کے نقش قدم پر ان کے فرمودات پر عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ یا